گاڑی ہائی وے پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ شانزے فرنٹ سیٹ پہ بازو سینے پر لپیٹے بیٹھی تھی۔ چہرے پر ضد، آنکھوں میں شکوہ، اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ غصے سے رخ موڑ کر بولی، بابا آپ کو میری بات کبھی سمجھ نہیں آتی۔ یونیورسٹی میں آج سیمینار تھا، میری پریزنٹیشن تھی، اور آپ مجھے زبردستی ضد کیے گاؤں لے جا رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ گاؤں کا نظام، وہاں کی رسومات، طرز زندگی سب مجھے زہر لگتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ مجھے وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ احسان صاحب کا چہرہ پرسکون مگر سخت تھا۔ انہوں نے نظریں سڑک سے نہیں ہٹائیں، بس ایک لمحے کو گہری سانس لے کر بولے، ہر چیز تمہاری مرضی سے نہیں ہو سکتی شانزے، کچھ فیصلے باپ کے بھی ہوتے ہیں۔ میں تمہاری ہر ضد پوری کرتا ہوں، تمہاری ہر بات مانتا ہوں، کیا تم اپنے باپ کی ایک بات نہیں مان سکتی؟ شانزے نے طنزیہ ہنسی۔ فیصلے یا زبردستی؟ آپ میری ہر بات تب مانتے ہیں جب آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ میں کبھی آپ کے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کرتی۔ اگر آپ مجھے کسی چیز کے لیے روک دیتے ہیں تو میں وہ کام کبھی نہیں کرتی جو آپ کو ٹھیس پہنچائے۔ لیکن آپ میرے 1000 بار کہنے کے باوجود کہ یونیورسٹی میں میرا سیمینار ہے، وہاں میری پریزنٹیشن ہے، آپ نے میری ایک بات نہیں سنی، حالانکہ آپ میرے اصولوں سے واقف ہیں۔ زبردستی آپ مجھے لے آئے۔ آپ جانتے ہیں بابا میں وہاں کتنی محنت سے تیاری کر رہی تھی، لیکن آپ کو تو صرف اپنی ضد عزیز ہے۔ اور ایسا کیا ہو گیا جو آپ مجھے اتنی ارجنٹ گاؤں لے کر جا رہے ہیں؟ نہ آپ مجھے وجہ بتا رہے ہیں، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں، بس زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور لے آئے۔ احسان صاحب کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ ان کے چہرے پر لمحے بھر کو کوئی سایہ سا آیا، جیسے دل کے اندر کچھ بھاری سا محسوس ہوا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ چند لمحے بعد وہ دھیرے سے بولے، ایک بات پوچھوں تم سے؟ شانزے ناراض لہجے میں بولی، اگر انکار کر دوں گی تو کون سا آپ خاموش ہو جائیں گے؟ میری بات تو سننا آپ گناہ سمجھتے ہیں نا؟ پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ وہ نظریں سڑک پہ رکھتے ہوئے بولی، اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ تمہارے باپ کو اپنی جان دینی پڑی تو کیا تم اپنی زندگی میرے بدلے دے دو گی؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر میری جان کوئی لے رہا ہوگا تو کیا تم اپنی زندگی کی خوشیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لو گی یا پھر مجھے مرنے دو گی؟ شانزے چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو علم ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں بابا؟ ہم گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ گڑبڑ ضرور ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے ایسا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، میں کہہ رہا ہوں تمہیں مارا نہیں جائے گا، بس قربانی دینی ہوگی، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشیں چھوڑنی ہوں گی۔ کیا تم ایسا کر سکو گی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کی اپنی بات پہ زور دے رہے تھے۔ شانزے نے چند لمحے ان کا چہرہ دیکھا، اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ اب آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ آپ بلا وجہ کی بات کر کے مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے بولیں تو صحیح، ایک دفعہ میرے ساتھ پوری بات کریں۔ احسان صاحب کے ہونٹوں پر ہلکی مگر تلخ مسکراہٹ آئی۔ ڈرا نہیں رہا، بس دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے یا پھر صرف میرے نام اور دولت سے، کیونکہ آج تک آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیٹی میرے لیے کیا کرے گی۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی بات کریں گے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، مگر وہ ضد میں خاموش رہی۔ باہر کے مناظر دھندلا گئے، کھیت، درخت، کبھی کبھار کوئی موٹر سائیکل والا، سب ایک بہتے منظر میں بدل گئے۔ چند لمحے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ کو لگتا ہے میں صرف دولت سے محبت کرتی ہوں؟ مجھے آپ کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے حیرانگی ہے آپ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک ایسی سوچ کے مالک ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ گئے۔ وہ بہت مضبوط لڑکی تھی، لیکن آج اپنے باپ کی ایسی بات سن کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ دوسری جانب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سڑک پر نظریں جمائے رکھیں۔ شانزے نے رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ ان کی طرف اب بالکل بھی متوجہ نہیں تھی۔ وہ شیشے کے پار دیکھتی رہی، جہاں ہوا اس کے بالوں کے کنارے اڑا رہی تھی۔ وہ پینٹ شرٹ میں تھی، سفید شرٹ کے بازو کوہنی تک چڑھے ہوئے تھے، گلے میں چاندی کی چین ہلکی سی چھلک رہی تھی۔ جینز کا رنگ نیلا مگر خاک آلود سا ہو گیا تھا، جیسے اس کے اندر بھی وہی سفر کا بوجھ سما گیا ہو۔ چند لمحے تک اس نے ان کے جواب کا انتظار کیا، مگر جب وہ کچھ نہ بولے تو وہ دوبارہ دھیرے سے بولی، بابا آپ بدل گئے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ آپ ہیں؟ نہ آپ مجھے وجہ بتا رہے ہیں اور نہ اپنے رویے کا۔ آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ احسان صاحب دھیمی آواز میں بولے، نہیں، وقت بدل گیا ہے اور مجھے میرے رویے کا بخوبی احساس ہے،
ماں باپ کو کبھی کبھی اپنی اولاد پر سختی کرنی پڑتی ہے، اور تم کوئی انوکھی نہیں ہو جو تمہارے ساتھ سختی کی جا رہی ہے۔ گاڑی ایک موڑ پر آئی، سامنے گاؤں کی پہلی بستی دکھائی دی، مٹی کے مکان، دروازوں کے باہر چارپائیاں، کہیں دھواں اٹھتا ہوا۔ شانزے نے الجھی نظروں سے دیکھا، یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ میں دوبارہ وہی سوال دہرا رہی ہوں بابا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، آپ کیوں مجھے ٹینشن دے رہے ہیں؟ وہ اب چلا پڑی تھی۔ احسان صاحب نے گاڑی ایک پرانی حویلی کے سامنے روکی۔ یہی دیکھنا تھا کہ تم اپنے بابا کے ساتھ چل سکتی ہو یا نہیں۔ زندگی ہمیشہ شہر کی چمک میں نہیں گزرتی، کچھ چیزیں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور مجھے امید ہے تمہارا یہ سفر تمہیں بہت کچھ سکھائے گا۔ شانزے نے گاڑی کا دروازہ کھولا، قدم نیچے رکھا، اور گرد اس کے جوتوں کے گرد اڑ گئی۔ وہ چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں شام کا اندھیرا مکمل پھیل چکا تھا۔ احسان صاحب آہستگی سے بولے، آج کی رات فیصلہ کرے گی کہ تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف۔ شانزے نے سر جھکا لیا، کچھ کہنے کو تھی مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، اور ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ۔ گاڑی کے انجن کی گرمی جیسے ابھی تک ان کے بیچ خاموشی میں دہک رہی تھی، وہ اس کے لیے اب حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گئے، اس بات سے بے خبر کہ زندگی ان دونوں کو ہی ایک ایسے پڑاؤ پر پہنچانے والی تھی جہاں سے واپسی اب کسی طور بھی ممکن نہیں تھی۔ حویلی کے فصیلوں پر زمانوں کی پرانی سانسیں باقی تھیں، مگر اندر قدم رکھتے ہی شانزے کو یوں لگا جیسے وہ کسی عجیب تضاد میں داخل ہو گئی ہو۔ باہر سے حویلی پرانی، اندر سے چمکتی ہوئی۔ لاؤنج کشادہ اور خوبصورت تھا، قالین اتنے نرم کہ پاؤں دھنس جائیں، دیواروں پر تلائی فریموں میں پرانی تصویریں، اور فانوس کی روشنی پورے کمرے کو ایک نرمی سے نہلا رہی تھی۔ شانزے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بے ساختہ بولی، بابا مجھے لگتا ہے یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، مطلب جو گاؤں میں ہماری پرانی حویلی ہے وہ کئی سال سے بند ہے، تو یہ اتنی صاف ستھری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے حقیقت کیوں نہیں بتا رہے؟ احسان صاحب نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولے، تمہارا اندازہ غلط نہیں، لیکن وجہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال خاموشی سے بیٹھی رہو، جو بھی آئے طریقے سے کھڑے ہو کر سلام کرنا، کسی سے بھی بد کلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ بھی تمہارے باپ کا ہی گھر ہے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ دروازہ اچانک کھلا۔ ایک بیساکھی کی ٹک ٹک کے ساتھ ایک عورت اندر داخل ہوئی، اونچا قد، چہرے پر سختی، پیشانی پہ چند گہری لکیریں۔ شانزے نے چونک کر دیکھا، احسان صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور احترام سے بولے، ماں جی السلام علیکم، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ وہ فوراً ہی ان کے قریب بڑھ کر ان کو تھام چکے تھے اور صوفے کے قریب لے آئے۔ شانزے بھی ادباً کھڑی ہو گئی، اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ خاتون قریب آئی تو احسان صاحب دھیرے سے بولے، یہ میری بیٹی ہے شانزے احسان۔ ان کے لہجے میں اپنی اولاد کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ گلنار بیگم نے ایک نگاہ شانزے پر ڈالی، سر سے پاؤں تک، پھر ایک طنزیہ سانس لے کر بولی، تمہاری بیٹی کو ادب و آداب معلوم نہیں ہے؟ تم نے کیا اس کو یہاں کے طور طریقے نہیں سکھائے؟ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں، یہاں لڑکیاں اس طرح کے لباس نہیں پہنتی، نہ سلام نہ لحاظ۔ تم نے اس کی بالکل اچھی تربیت نہیں کی۔ شانزے کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے سخت نگاہوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا اور نہایت درشت لہجے میں بولی، سلام کرنا مجھے آتا ہے، مگر میں ان لوگوں کو سلام نہیں کرتی جو صرف دوسروں کے لباس سے ان کی عزت ناپتے ہیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری تربیت پر انگلی اٹھائیں۔ گلنار بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ سخت لہجے میں بولی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے گستاخی کر رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تم سے کتنی بڑی ہوں؟ شانزے بھی انہی کے انداز میں بولی، جی مجھے سب پتہ ہے، اور اس بات کا خیال بھی ہے، جب بھی آپ کی عزت میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن شاید آپ کو یہ نہیں پتہ کہ مہمان سے اس طرح پیش نہیں آتے، اور میں یہاں مہمان ہوں، قیدی نہیں، جو آپ بلا وجہ آتے ہی مجھے میری تربیت پر انگلی اٹھا رہی ہیں۔ احسان صاحب کا صبر جواب دے گیا، وہ سب برداشت کر سکتے تھے لیکن گلنار بیگم کے لیے ایسا لہجہ ہرگز نہیں۔ شانزے، وہ دھاڑے، بس کرو، زبان بند کرو فوراً، کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ بڑی ہیں یہ، وہ تم سے زبان سنبھال کر بات کرو ان سے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی پھیل گئی، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، فانوس کی روشنی اب بھاری لگنے لگی تھی۔ گلنار بیگم کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی، اب کیا فائدہ تربیت کا راگ الاپنے کا؟ جب وقت تھا تب تم سے کہا تھا یہ لڑکی ہمیں دے دو، تب تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لو تمہاری تربیت کا نتیجہ، تمہارے سامنے ہی بڑے بزرگ سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ احسان صاحب کے چہرے پر شرمندگی اور غصہ دونوں کے آثار تھے۔ ماں جی پلیز آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے آپ کے کمرے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی کا دماغ تو میں اکیلے میں درست کروں گا۔ ان کا غصہ بھی ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ان کی لاڈلی انہیں اس طرح رسوا کروائے گی۔ گلنار بیگم نے بیساکھی سنبھالی، ایک آخری طنزیہ نظر شانزے پر ڈالی اور بولی، چلو دیکھتے ہیں اب تمہارے الفاظ تمہیں کہاں لے جاتے ہیں۔
بہتر تھا کہ تم اس کو سمجھا کر یہاں لاتے، یہ لباس یہاں پہننے لائق نہیں ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ احسان صاحب نے جاتے جاتے شانزے پر سخت نظر ڈالی۔ یہیں بیٹھو اور خاموش رہو، میں واپس آتا ہوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ تمہیں ذرا باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے، اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو تم خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اپنی گز بھر زبان کا استعمال کرنا ضروری تھا۔ شانزے دبے لہجے میں بولی، بابا مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ عجیب ہے، ہم اپنی پرانی حویلی چلے جاتے ہیں، دھول مٹی ہو پر سکون تو کم از کم وہاں ہوگا۔ بدتمیزی کی ایک حد ہوتی ہے، اور ہاں اب کمرے سے باہر نہیں نکلنا، میں آ رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ احسان صاحب پلٹے، ان کی آواز میں اب حکم کا زہر گھل چکا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ مجھے ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اس سے پہلے ہی وہ سخت لہجے میں دھاڑے، میں نے کہا خاموش رہو۔ شان سے ایک لفظ اور نہیں۔ بہت سن لی میں نے تمہاری، چپ ہو جاؤ۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے گلنار بیگم کے پیچھے چلے گئے۔ شانزے چند لمحے تک ساکت بیٹھی رہی، فانوس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ کر ٹوٹنے لگی تھی۔ باہر سے ہوا کھڑکی کے پردے ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ گھر صاف تو ہے مگر ہوا اس کی بدبودار ہے، پتہ نہیں کہاں مجھے لے آئے ہیں، عجیب مصیبت ہے، کتنے مزے سے سب سیمینار کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور یہاں میں بیٹھ کر عجیب لوگوں کی بکواس باتیں برداشت کر رہی ہوں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر آنکھوں میں بے چینی صاف چھلک رہی تھی۔ وقت اپنی سست چال میں رینگ رہا تھا۔ شانزے کو لاؤنج میں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کمرے کی دیوار پہ لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ احسان صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گلنار بیگم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور خاموشی ایسی کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دے۔ شانزے نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ صوفے سے اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دی۔ کیا یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ وہ بڑبڑائے، پتہ نہیں کہاں لے آئے ہیں بابا مجھے۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھی رہی، مگر اب اس سے مزید نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائے، بس بہت ہو گیا، مجھے خود دیکھنا ہوگا یہ بابا کہاں گئے ہیں۔ انہیں بالکل بھی احساس نہیں، مجھے یہاں لا کر بھول ہی گئے۔ سفر کی تھکان الگ اور بھوک بھی اسے شدید لگ رہی تھی، اسی لیے وہ اب اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر لاؤنج سے باہر آئے۔ راہداری لمبی تھی، دونوں اطراف دروازے، درمیان میں سنگ مرمر کا فرش جو اس کے قدموں کی چاپ واپس اچھال رہا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا، خالی دالان، خاموش دیواریں، بس دور سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ شانزے نے سر اٹھا کر سنا، کسی مرد کی بھاری آواز تھی، درمیان میں کچھ اور مردوں کی دبی دبی گفتگو۔ وہ آہستہ آہستہ اس سمت بڑھی۔ سامنے ایک سنہری جالی دار دیوار تھی جس کے پیچھے کئی لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ وہ تجسس میں وہاں تک پہنچی، جالی کے پار دیکھا، ایک لمبی میز، اس کے گرد گہرے رنگ کے کپڑوں میں مرد بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک بلند کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر رعب اور سکون دونوں ساتھ تھے۔ دروازے کے اوپر تختی لگی تھی، مردان خانہ۔ شانزے ایک لمحے کو رکی مگر اگلے ہی لمحے کندھے جھٹک کر دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی تمام نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ جینز اور ہلکی نیلی شرٹ میں ملبوس، بال کھلے، چہرے پر الجھن، وہ منظر جیسے لمحے بھر کو منجمد ہو گیا۔ تمام مرد نظریں جھکا گئے سوائے ایک کے۔ وہ زنان خانے کے حصے سے آئی تھی، اس لیے سب آداب میں سر جھکا چکے تھے، کیونکہ سب کو اچھی طرح معلوم تھا سامنے بیٹھا شخص غلط نگاہ پر آنکھیں نوچ سکتا ہے۔ سردار آہان یوسف زئی، اونچا قد، چوڑی چھاتی، آنکھوں میں سرد وقار۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے بلاکا حسین لگ رہا تھا۔ سر پہ سردار کی پگڑی بھی موجود تھی جو اسے مزید رعبدار بنا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا مگر آواز میں سختی تھی۔ کون ہو تم؟ تمہیں علم نہیں یہ مردان خانہ ہے؟ یہاں عورتیں نہیں آتی، باہر نظر نہیں آیا لکھا ہوا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شانزے ابرو اٹھاتے ہوئے بولی، مجھے یہاں آنا بھی نہیں تھا، مگر میرے بابا کسی عورت کے کمرے میں گئے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ان کا انتظار کرتے ہوئے، اس لیے تھک گئی تو یہاں آ گئی۔ آہان نے بھویں سکیڑی، کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا باپ کسی عورت کے کمرے میں ہے؟ اس کے لہجے میں تحیر اور غصہ دونوں شامل تھے۔ کون ہے تمہارا باپ؟ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ گئے۔ احسان صاحب، وہ بولی، میں ان کی بیٹی ہوں، شانزے احسان۔ ایک لمحے کو آہان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جیسے کسی پرانی کہانی کی جھلک پہچان لی ہو۔ پھر اچانک وہ بلند آواز میں بولا، سب لوگ باہر جاؤ۔ کمرے میں بیٹھے تمام مرد فوراً اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہوا تو صرف وہ دونوں رہ گئے۔ آہان قدم بہ قدم آگے بڑھا، اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب امتزاج تھا، غصہ بھی، حیرت بھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ کس کی اجازت سے تم یہاں داخل ہوئی؟ شانزے تیزی سے بولی، یہ کون سا جرم خانہ ہے جہاں داخل نہیں ہو سکتے؟
تم لوگ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ذرا سی بات پر اتنا تماشا؟ آہان کی آواز بھاری ہو گئی۔ زبان سنبھالو اپنی۔ تم جس لہجے میں بات کر رہی ہو وہ اس گھر میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ شان سے ہنسی تلخ انداز میں۔ اور تم کون ہو؟ گھر کے مالک؟ وہ لمحے بھر کو چپ رہا، پھر جھک کر بولا، اس گھر کا مالک میرا باپ ہے، لیکن تمہاری زندگی کا مالک میں ہوں، یعنی تمہارا ہونے والا شوہر۔ شانزے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ مزید قریب آیا، کمر کے پیچھے ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی سلگتی ہوئی انگلیاں اس کے کمر میں دھنس رہی تھیں۔ ہمارے خاندان کی بیٹی ہو اور اس طرح کا لباس پہن کر مردان خانے میں چلی آئی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ شانزے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں شرمانی چاہیے نہ کہ مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی وہ مزید چیختی اسی لمحے دروازہ کھلا۔ احسان صاحب اندر داخل ہوئے۔ آہان، ان کی آواز ہلکی مگر لرزتی ہوئی تھی، یہ میری بیٹی ہے، غلطی سے یہاں آ گئی، معاف کرنا۔ آہان فوراً پیچھے ہٹا، چہرے پر ضبط کی جھلک۔ احسان صاحب نے جھک کر سلام کیا۔ میں تم سے بعد میں ملتا ہوں۔ انہوں نے تیز قدموں سے آ کر شانزے کا ہاتھ پکڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ شانزے نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کی نگاہ ایسی تھی کہ لب ساکت ہو گئے۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی آہان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک انوکھی سختی کے ساتھ نرمی بھی آ گئی۔ وہ لڑکی سراپے قیامت تھی۔ وہ سر جھٹک کر واپس اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب احسان صاحب اس کو لیے سیدھا اس کمرے میں آئے تھے جو ان دونوں کو ٹھہرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا تو آواز دیواروں میں گونجی۔ احسان صاحب شانزے کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹے اور گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور بے بسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی لاؤنج سے باہر جانے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ شانزے بھویں چڑھا کر بولی۔ بابا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ میں کسی گاؤں کے مرد سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ بھی ذہن سے نکال دیں۔ احسان صاحب تھک کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ بیٹھ جاؤ شانزے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لو۔ شانزے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سرد لہجے میں بولی۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ تمہارا باپ مر جائے؟ شانزے آگے بڑھ کر تیز لہجے میں بولی۔ کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے، آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ احسان صاحب کے لہجے میں اب کمزوری در آئی تھی۔ شانزے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بات سن لو۔ ان کے ہاتھوں کا کانپنا دیکھ کر شانزے تھم گئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ فانوس کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ بابا، ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ احسان صاحب نے نظریں جھکائیں۔ آواز مدھم ہو گئی۔ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ اگر میں نے قصاص کی صورت میں تمہیں ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، میری ساری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ شانزے کا منہ کھل گیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تمہیں زبردستی یہاں کی باندی بنا دیا جائے گا؟ شانزے، میں کچھ نہیں بچا سکوں گا، تم بس اپنے باپ کی خاطر ہاں کہہ دو۔ شانزے کا سانس اٹک گیا۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دوں؟ احسان صاحب کے چہرے پر شکستہ سکون تھا۔ وہ سردار آہان یوسف زئی ہے، بہت نیک انسان ہے۔ 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن حادثے میں بیوی مر گئی۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تم خوش رہو گی بیٹی، بس ایک ہاں کہہ دو۔ شانزے کا لہجہ کانپنے لگا مگر غصہ پھر بھی چھلک رہا تھا۔ بابا، آپ پاگل ہو چکے ہیں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، خاص طور پر کسی گاؤں کے سردار سے۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں ابھی۔ احسان صاحب نے میز پہ ہاتھ مارا۔ آواز گونجی۔ تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے، تماشا بند کرو خدا کے لیے۔ تم کیوں میری زندگی کو مزید مشکل بنا رہی ہو؟ شانزے کے آنسو آنکھوں کے کنارے پر لرزنے لگے۔ میں اپنی زندگی قربان کیوں کروں؟ بابا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ احسان صاحب کپکپاتے لبوں سے بولے۔ تم میری بیٹی ہو، یہی تمہارا جرم ہے۔ بس میں نے کہہ دیا، تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور تم کرو گی۔ میں تمہیں یہاں کی باندی نہیں بننے دوں گا۔ شانزے کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نہیں کروں گی کسی سے بھی نکاح۔ آپ سن رہے ہیں نا بابا؟ احسان صاحب نے رخ موڑ لیا جیسے مزید برداشت نہ ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولے، بات ختم۔ انہوں نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شانزے آگے بڑھی۔ بابا رکیں، آپ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے۔ شانزے نے لپک کر دروازہ کھولا مگر ہینڈل گھومنے سے انکار کر گیا۔ بابا، اس نے پوری قوت سے دھکیلا مگر دروازہ بند تھا۔ وہ دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بہت مضبوط لڑکی تھی لیکن یہاں آ کر اسے اپنا آپ قید میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔
کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی، صرف ہوا کھڑکی کے پٹ ہلا رہی تھی، جیسے اس کی بے بسی پر افسوس کر رہی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر یہ محبت ہے تو میں کبھی سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر چپ ہو گئی، بالکل جیسے اس کمرے کی خاموش دیواریں، جو ہر رات سن کر بھی کچھ نہیں کہتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ احسان صاحب کے دوسرے کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ احسان صاحب پلنگ پر نیم درازتے کمر کے نیچے ہاتھ رکھے، چھت کی طرف خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ ان کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ رکے نہیں۔ سانسیں بوجھل تھیں، جیسے ہر سانس کے ساتھ ایک نیا زخم جاگ رہا ہو۔ رات کا اندھیرا کمرے میں پھیلا تھا، صرف بستر کے قریب رکھے دیے کی مدھم روشنی میں ان کا چہرہ واضح تھا۔ اداسی، تھکن اور گناہ کا بوجھ سب ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو یادوں کا دروازہ کھل گیا۔ شام کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ گلنار بیگم کے ساتھ اس پرانے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ گلنار بیگم نظریں اٹھائے بغیر بولی تھی، پتر جتنا میں تجھے بچا سکتی تھی بچا لیا، مگر اب قصاص تجھے دینا ہی ہوگا۔ احسان صاحب تھکے لہجے میں بولے، ماں جی آپ کچھ کر نہیں سکتی کیا؟ آپ نے مجھے بچپن سے پالا ہے، میری ہر غلطی چھپائی ہے، اب بھی کوئی راہ نکال لیں۔ میں شرمندہ ہوں، جو کچھ ہوا غلط تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تو یہ گاؤں، یہ حویلی سب چھوڑ دیا۔ پھر بھائی صاحب کیوں یہ مدعا اٹھا رہے ہیں؟ سردار کو کوئی اور بھی لڑکی مل سکتی ہے، میری بیٹی ہی کیوں؟ وہ راضی نہیں ہوگی، وہ بہت آزاد خیال ہے، ہمارے سردار کے لیے وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ گلنار بیگم کی نگاہ تیز ہو گئی۔ تو یہ خیال اس وقت کہاں تھا جب تو نے آہان کی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس کی عزت پر داغ لگایا تھا؟ احسان کے لب کانپ گئے تھے۔ ماں جی وہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے ایسا ارادہ نہیں کیا تھا۔ غلط فہمی؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ اس غلط فہمی میں ایک عورت مر گئی۔ احسان، آہان ابھی تک خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی طوفان ہے۔ مت بھڑکا اسے۔ اگر اس کا باپ قصاص کی صورت میں یہ معاملہ ختم کر رہا ہے تو اسی میں خیر ہے۔ احسان صاحب نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میری بیٹی، اسے سچ نہیں معلوم، جس دن جان گئی وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ بولی، اسے ابھی نہ جاننے دو، بس اپنی بیٹی چپ چاپ اس گھر میں دے دو۔ میں ہوں نا، میری پوتی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ احسان صاحب لرزتی آواز میں بولے، آہان میری بیٹی کو مار ڈالے گا ماں جی، وہ سردار ہے، اس کا غصہ۔ تو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھا احسان، یا تو اپنی بیٹی کو پیش کر دے یا اپنے آپ کو، دونوں میں سے ایک قیمت تو چکانی ہی ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احسان صاحب نے نظریں جھکائے بہت دیر تک زمین کو دیکھا، آخر کار آہستہ سے بولے، مجھے منظور ہے، میں اپنی بیٹی کو قصاص کے طور پر پیش کرنے کو تیار ہوں، بطور بیوی۔ گلنار بیگم نے سر ہلایا، بہت خوب، اب جا اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر اپنی تسبیح میں مصروف ہو گئیں، جیسے یہ بات کوئی نیکی کا کام ہو۔ ماضی کا دھندلا منظر ختم ہوا تو احسان صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ کمرے میں وہی اندھیرا، وہی اداسی، مگر اب اس کے اندر چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئے۔ کاش میں نے اس دن اپنی ہوس پر قابو پا لیا ہوتا۔ ان کے ہونٹوں سے لرزتی سرگوشی نکلی، تو آج میری بیٹی کو بلی کا بکرا نہ بننا پڑتا۔ ان کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ باہر ہوا کی ہلکی سی لہر پردے کو ہلانے لگی، جیسے فضا اب بھی ان کے دکھ کی گواہی دے رہی ہو۔ وہ سسک کر بولے، یا خدا، میں نے کیا کر دیا؟ کمرے کی خاموشی میں ان کی ٹوٹی ہوئی آواز گونجتی جا رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، مگر ان کے دل پر جو بوجھ تھا وہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف ہوا کے جھونکے کبھی کبھار دروازوں کو ہلاتے اور پھر سب کچھ پھر سے ساکت ہو جاتا۔ سردار آہان لمبے قدموں سے راہداری عبور کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں انجانی بے چینی تھی۔ جب وہ شانزے کے کمرے کے قریب سے گزرا تو دروازے پر دستک نہیں، بلکہ زوردار دھماکوں کی سی آوازیں آئیں، جیسے کوئی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ چند لمحے رک گیا، دروازے کو دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اسے کھول دیا۔ اندر شانزے کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، سانس تیز، چہرے پر غصے اور خوف کا امتزاج۔ اس نے چونک کر پیچھے قدم لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کا لہجہ بھاری تھا، مگر قابو میں۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اندر اس کی ہونے والی بیوی موجود ہے۔ شانزے تیزی سے بولی، مجھے باہر جانا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہٹو راستے سے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، یہاں کے اصول تمہارے شہر والے نہیں ہیں۔ وہ آہستہ مگر گہرے لہجے میں بولا، یہ حویلی ہے جہاں شور مچانے والی عورتیں اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ عزت؟ اس نے طنز بھری ہنسی کے ساتھ کہا، میرا باپ مجھے یہاں دھوکے سے لایا ہے اور تم عزت کی بات کر رہے ہو۔ میں تم جیسے لوگوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح کاٹ دار تھے۔ سردار نے چند لمحے اسے دیکھا۔ زبان قابو میں رکھو،
تم جس کے نام پر یہاں بیٹھی ہو وہ شخص میں ہوں، اور میری اس گاؤں میں اور اس حویلی میں بہت عزت ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری عزت پر ذرا برابر بھی حرف آیا تو یاد رکھنا تمہیں یہیں زندہ زمین میں دفنا دوں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، میرے سامنے عزت کا نام بھی مت لو، عزت دار لوگ تم لوگوں جیسے نہیں ہوتے، اور یہ سمجھ لو میں کسی کے نام پر نہیں جیتی، میں اپنی زندگی کی خود مالک ہوں۔ آہان آہستہ سے بولا، کیوں تمہارے باپ نے تمہیں بتایا نہیں تم یہاں کیوں ہو اور میرے نام پر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارے باپ نے جو قرض چکانا تھا وہ تمہارے وجود سے چکایا جا رہا ہے، تم یہاں ضد کے طور پر نہیں سزا کے طور پر آئی ہو، سمجھی؟ شانزے کا چہرہ سرد پڑ گیا، وہ غصے سے بولی، اور تم اپنے غصے کو انصاف کا نام دے رہے ہو، یہی تمہاری مردانگی ہے؟ وہ لمحہ بھر کو کچھ نہیں بولا، بس اس کے قریب آیا، اتنا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا ایک دھاگا بھی نہیں بچا۔ اس کی آنکھوں میں طوفان تھا مگر ہاتھ قابو میں۔ احتیاط سے بولنا، لڑکی تم جس آگ میں ہاتھ ڈال رہی ہو وہ تمہیں جلا بھی سکتی ہے اور مجھے بھی، اسی لیے اپنی زبان کو لگام دو۔ میں جلنے سے نہیں ڈرتی، وہ آہستہ سے بولی، لیکن قید سے نفرت ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے دل نے کچھ کہا ہو، مگر پھر فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں جلد سمجھ آ جائے گی کہ یہاں آزادی نہیں، حکم چلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازے کے چٹکنے کی آواز کے بعد کمرہ پھر سنسان ہو گیا۔ شانزے نے لرزتی سانس کے ساتھ دیوار کے سہارے بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش بابا یہ خواب ہوتا، اس نے بمشکل اتنا کہا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے، میں آپ کو بالکل معاف نہیں کروں گی۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دوبارہ دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ اسے اپنا آپ کسی قیدی کی مانند لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا اپنی جان لے لے، مگر وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ خود کو ختم کر لیتی۔ وہ رونا تو جانتی تھی مگر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں برباد کرنا نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی تھی، جو بھی سچ ہے میں پتہ لگا کر رہوں گی، اور اس سردار کو میں اچھے سے دیکھ لوں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی ہلکی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے کے فرش پہ بکھر رہی تھی۔ فضا میں بوجھل خاموشی تھی، جیسے رات کے کسی رونے کی بازگشت ابھی تک زندہ ہو۔ احسان صاحب آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں ان کی بیٹی شانزے بیٹھی تھی، الجھے ہوئے بال، سرخ آنکھیں، چہرہ غصے اور دکھ سے بھرا ہوا۔ انہیں داخل ہوتا دیکھ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، کیا لینے آئے ہیں اب آپ یہاں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ احسان صاحب دھیرے سے بولے، بیٹا میری بات سن لو، میں بہت بے بس ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسی، کس بات کی بے بسی بابا؟ آپ نے تو مجھے بے بس کر دیا ہے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو سیدھی گولی مار دیتے۔ آپ نے میری ذات کا تماشا بنا دیا ہے بابا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ احسان صاحب کی نظریں جھک گئیں۔ ایسا مت کہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، حالات میرے ہاتھ میں نہیں تھے بیٹا۔ شانزے سختی سے بولی، حالات یا آپ کا ضمیر؟ آپ نے مجھے اس آدمی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیوں کیا جسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں وہ کیسا انسان ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ وہ برا انسان نہیں ہے، بہت نیک ہے۔ نیک ہے؟ اس کے لب کانپنے لگے۔ نیک لوگ عورتوں کو دھمکیاں نہیں دیتے، دیوار سے نہیں لگاتے۔ آپ مجھے اس جہالت میں دھکیل رہے ہیں جس سے آپ خود بھاگے تھے۔ کمرے میں کچھ لمحے مکمل خاموشی چھا گئی، صرف باہر پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ احسان صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا اب تم بڑی ہو گئی ہو، شاید وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ وہ سخت لہجے میں بولی، بتائیے آخر معاملہ کیا ہے؟ میں خود تھک گئی ہوں۔ میرا اتنا سپورٹر باپ مجھے یہاں لا کر قید کر رہا ہے، میں تھک چکی ہوں بابا۔ وہ بوجھل قدموں سے کرسی پر بیٹھے، ان کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں اسی خاندان کا فرد ہوں، تمہاری دادی گلناز بیگم، وہی ہیں جن سے تمہاری کل بحث ہوئی تھی۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک ان سے اور دوسری میری ماں سے۔ مجھے پیدا کرنے کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ گلنار بیگم نے مجھے پالا، مگر ایک دیوار ہمیشہ درمیان رہی، سگے اور سوتیلے کی، جو ان سے زیادہ مجھے محسوس ہوتی تھی۔ شاید مجھے احساس کمتری ہو گیا تھا۔ شانزے خاموش تھی، صرف اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں جوان ہوا تو اس گھر کی سیاست اور نفرت سے دور چلا گیا تھا، برسوں واپس نہیں آیا، مگر 4 سال پہلے مجھے کسی کام سے آنا پڑا۔ ان کے الفاظ رکے، گلا بھاری ہو گیا، اور وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے سردار احان یوسف زئی کی ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ شانزے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا آپ نے؟ اس کے لب کپ کپا گئے۔ آپ نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ احسان صاحب کے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، اور وہ عورت اس دن مر گئی۔ میں چاہ کر بھی وقت واپس نہیں لا سکتا۔ سردار کے باپ نے قصاص کے طور پہ یہ شرط رکھی کہ جب میری بیٹی 22 سال کی ہو جائے اسے اس خاندان کے حوالے کیا جائے۔ آج وہ دن آ گیا ہے بیٹا،
ان کا کہنا تھا کہ تمہیں باندی کے طور پر یہاں دیا جائے گا، مگر میں لڑ پڑا تو تمہیں سردار احان یوسف زئی کی بیوی بنایا جا رہا ہے۔ شانزے کی سانس اٹک گئی۔ تو اس کا مطلب آپ مجھے سزا کے طور پہ بیچ رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، بیچ نہیں رہا، بچا رہا ہوں۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مجھے مار دیا جائے گا اور تمہیں نوکرانی بنا دیا جائے گا۔ وہ چیخ اٹھی، مجھے آپ کی زندگی کی قیمت پر اپنی زندگی نہیں چاہیے۔ بابا کیوں بیٹیوں کو ہمیشہ باپ کے گناہوں کا کفارہ بننا پڑتا ہے؟ میں ایسا نہیں کروں گی بابا، میں تھک گئی ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مجھے میری زندگی چاہیے جہاں ایک آزاد پرسکون زندگی بسر کرتی تھی۔ احسان صاحب نے ہاتھ جوڑے، میں مجبور ہوں شانزے، خدا کے لیے میرا مان رکھ لو۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ نہیں، اب کچھ نہیں سننا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ باپ کے کیے کی سزا بیٹیوں کو ہی کیوں ملتی ہے؟ چند لمحے بعد وہ اٹھی، کھڑی ہوئی، آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں مان گئی، منظور ہے مجھے یہ نکاح۔ بس ایک وعدہ کریں، دوبارہ کبھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں مت دیکھنا، کیونکہ آپ میری اس نفرت کو برداشت نہیں کر پائیں گے جو آج میرے دل میں آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور تیزی سے باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ باہر احسان صاحب کی آنکھوں میں ندامت کا ایک ایسا سایہ اتر آیا جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ دروازے کے پیچھے سے صرف ایک مدھم رکی ہوئی سسکی سنائی دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی ہاں کا انتظار تھا اور اگلے دن ہی نکاح کے انتظامات زور و شور سے شروع ہو گئے۔ آج وہ اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے نام کر رہی تھی جس کے وجود سے ہی اسے کوفت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ اپنے باپ کی کیے کی سزا اس کو بھگتنی ہی تھی۔ لاؤنج روشنیوں سے بھرا ہوا تھا مگر فضا میں عجیب سا سناٹا چھایا تھا۔ قالین پر بیٹھے رشتہ داروں کی سرگوشیاں بھی جیسے بوجھ بن گئی تھیں۔ دیواروں پر لٹکے فانوس چمک رہے تھے لیکن ان کی روشنی میں بھی ایک بے چینی تہ رہی تھی۔ کمرے کے بیچ میں 2 کرسیاں رکھی تھیں، ایک پر شانزے، دوسری پر سردار احان یوسف زئی بیٹھا تھا۔ شانزے کے جسم پر گہرا سرخ لباس، بھاری دوپٹہ، ہاتھوں کی مہندی، پھیکی سی خوشبو۔ چہرے پر میک اپ نہیں، بس سوجی ہوئی آنکھیں اور خاموشی کا ایک سمندر گامزن تھا۔ اس کے قریب احسان صاحب بیٹھے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ اپنے وجود سے شرمندہ ہوں۔ مولوی صاحب نے اینک درست کی کاغذ کھولا اور دھیرے لہجے میں بولے، سردار صاحب، نکاح کی اجازت ہے؟ احان نے ایک مختصر سانس بھری، نگاہیں جھکائے بولا، اجازت ہے۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو طاقت کے ساتھ آتا ہے مگر دل کی سختی نہیں تھی، بس ایک گہری خالی جگہ۔ مولوی صاحب نے نگاہ شانزے پر ڈالی۔ شانزے بنت احسان یوسف زئی، آپ کا نکاح سردار احان یوسف زئی سے طے کیا جاتا ہے، حق مہر مقرر ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ شانزے کے ہاتھ ہلکے سے کانپے۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کے لب کپ کپائے، پھر وہ دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، شانزے بنت احسان یوسف زئی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ضبط کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی، قبول ہے۔ کمرے میں ہلکی سی سسکی کی آواز گونجی، کسی نے سر جھکا لیا، کسی نے آنکھیں پھیر لیں۔ احسان صاحب نے پہلی بار نظریں اٹھائیں مگر ان آنکھوں میں اتنا دکھ تھا کہ وہ خود اسے برداشت نہیں کر سکے۔ مولوی صاحب نے رخ موڑا، سردار احان یوسف زئی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ احان نے سر اٹھایا، چند لمحے شانزے کو دیکھا، ایک سرد غیر جذباتی نظر، پھر سنجیدگی سے بولا، قبول ہے۔ سردار صاحب، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی ٹھہراؤ، وہی خشک لہجہ، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کاغذ بند کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ کمرے میں چند رسمی مبارکبادیں گونجی مگر ان آوازوں میں خوشی کا سایہ تک نہ تھا۔ شانزے کے دوپٹے کا کنارہ فرش پہ پھسل گیا۔ اس نے اسے سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ احان اپنی جگہ سے اٹھا، چہرے پر وہی خاموشی لیے باہر چلا گیا۔ احسان صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا مگر وہ اب بھی پتھر بنی بیٹھی تھی۔ صرف ہونٹوں سے ایک بے آواز جملہ نکلا، قبول ہے، جیسے وہ خود سے کہہ رہی ہو، یقین دلانے کے لیے کہ سب کچھ سچ ہے۔ باہر سورج چمک رہا تھا مگر حویلی کے اندر دن بھی رات جیسا لگ رہا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد اس کو سردار احان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں مدھم سنہری روشنی پھیلی تھی، فانوس کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی اور غائب ہو جاتی۔ شانزے سرخ جوڑے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، انگلیاں دوپٹے کے پلو میں الجھی ہوئی تھیں، چہرہ سفید، آنکھوں کے گرد سوجی ہوئی لالی جیسے کئی گھنٹوں سے روئی ہو۔ کمرے میں سناٹا تھا مگر اس کے دل میں شور اٹھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، احان اندر داخل ہوا، قدم ناپ تول کر رکھے گئے جیسے کسی عدالت میں پیشی ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی چادر اتار کر کرسی پر ڈال دی۔ اس کی نظریں اس پر نہیں رکی
مگر اس کی موجودگی نے کمرے کا سارا سکون توڑ دیا تھا۔ شانزے نے سر اٹھایا اور بنا سوچے بول پڑی، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق بناؤں گی۔ یہ نکاح تمہارا اور بابا کا قصہ ہے، میرا نہیں۔ میں صرف اور صرف ایک رشتے میں بندی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ احان چند لمحے چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، قصے سب کے حصے بن جاتے ہیں، چاہو یا نہ چاہو۔ تم میری بیوی ہو، یہ حقیقت ہے، اور میں اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ حقیقت؟ وہ ہنسی نہیں، جیسے دل میں زخم کھل گیا ہو۔ جبر سے قائم ہونے والی حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں۔ احان نے قریب آ کر کہا، میں جبر نہیں حق مانگ رہا ہوں، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے تم مجھے حق زوجیت دو گی، ہر قیمت پر، اور میں اپنا حق کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شانزے نے نگاہ اٹھا کر کہا، حق وہاں مانگا جاتا ہے جہاں محبت ہو، یہاں تو صرف حساب چکتا کیا جا رہا ہے، اور نکاح کر کے حساب چکتا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہو گیا۔ ہوا رک گئی، پھر وہ آہستہ سے بولا، میری بھی کوئی مجبوری تھی شانزے، اور تمہاری مجبوری کی سزا مجھے کیوں ملے؟ اس کے آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے۔ کیا باپ کے گناہ کا تاوان بیٹیوں سے لیا جاتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں تلخی، لبوں پر ضبط۔ تمہیں سمجھنا چاہیے، میں خود اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن حالات، طاقت۔ شانزے نے بات کاٹ دی، طاقت ہمیشہ کمزور پر آزمائی جاتی ہے نا سردار صاحب؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں اپنی اپنی جگہ جڑے رہے۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے قدم بھاری تھے مگر لہجہ مضبوط۔ یہ نکاح میرے لیے سزا ہے، مگر میں اسے قبول کرتی ہوں، شاید یہ میری آزادی کی قیمت ہے۔ احان نے نظریں جھکائیں مگر کچھ کہا نہیں۔ شانزے نے اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالا، واش روم کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا بازو تھام چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بالکل آواز بند، میری اجازت کے بغیر تم کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی، میں ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھ نہیں پایا۔ اس کی بات سن کر وہ بہت غصے سے بولی، کیا بدتمیزی ہے یہ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ مگر اچانک ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا، مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا، بیوی ہو تم میری، اور مجھے حق زوجیت چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ وہ اس کو دھکیل رہی تھی لیکن وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چلائی تھی لیکن وہ اس پہ دھیرے دھیرے حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، میں کنواری ہوں پلیز، جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، 3 سال سے میں بھی کنوارا ہی ہوں، برداشت کرو۔ یہ کہتے ہی وہ اس میں سرایت کر گیا، جبکہ وہ آنکھیں میچ گئی۔ کافی دیر تک اس نے مزاحمت کی مگر پھر تھک کر اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے آتی ہلکی سی دھوپ صوفے کے کناروں پر پھیل رہی تھی۔ وہ سفید سادی شلوار قمیض پہنے چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور نگاہیں کہیں دور خلا میں اٹکی تھیں۔ گھر کے باقی حصوں میں ہلکی ہلکی آوازیں تھیں مگر یہاں اس کونے میں صرف خاموشی تھی، بھاری، ساکت اور تھوڑی سی اذیت بھری۔ چند لمحے بعد گلنار بیگم بے ساکھی تھامے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سختی تھی، جیسے کسی نے ان کے ماتھے پر غرور اور اختیار کی لکیر کھینچ دی ہو۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر رکی، پھر تیز لہجے میں بولی، اے چھوری، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ملازمہ بول کے گئی ہے نا، سب کے درمیان بیٹھ کر ناشتہ کرو، آ کے بیٹھو سب کے ساتھ، اکیلی کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ وہ آہستہ سے بولی، سکون کا سانس لینے کے لیے بیٹھی ہوں، ہر وقت آپ میرے سر پر کیوں سوار رہتی ہیں؟ گلنار بیگم کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ پتا ہے میں کون ہوں، اس خاندان کی۔ اس نے رخ موڑے بغیر کہا، آپ جو بھی ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے یہاں سکون سے بیٹھنے دیں۔ نہیں کرنا مجھے کوئی ناشتہ، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، گناہ کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور بھگتے، نہ جانے یہ کون سا انصاف ہے۔ گلنار بیگم نے غصے سے قدم بڑھایا، زبان سنبھال کے بات کرو لڑکی، ابھی تمہیں۔ مگر اتنے میں دروازہ کھلا اور احان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر نیند اور سنجیدگی دونوں کے آثار تھے۔ وہ اپنی دادی کے گرد بازو رکھ کر بولا، کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ گلنار بیگم نے فوراً شکایت کی، خیریت کہاں، تمہاری بیوی ہم سے بدتمیزی کر رہی ہے، تم نے سکھایا نہیں اسے، ہم اسے ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں اور یہ زبان چلا رہی ہے آگے سے۔ احان نے ایک لمحے اس کی طرف دیکھا، وہ خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، ہونٹ بھیگے ہوئے۔ وہ بولا، کیا بدتمیزی کی ہے اس نے؟ گلنار بیگم چیخ کر بولی، ہمیں کہہ رہی ہے سکون لینے دو، نہ ناشتہ کرنا ہے نہ کچھ۔ بتایا نہیں تم نے کون ہیں ہم؟ احان نے گہرا سانس لیا، اچھا آپ جائیں، میں لے آتا ہوں اسے۔ وہ بیزاری سے بولی، لے آؤ ورنہ میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گی، اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی لاؤنج میں پھر خاموشی اتر آئی۔ احان چند قدم آگے بڑھا، اس کے سامنے جا کر رکا، چلو سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ وہ اب بھی چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں صبح کا ناشتہ نہیں کرتی، اور پلیز تم مجھ سے بات مت کرو،
رات جو تم نے میرے ساتھ کیا میں بھول نہیں سکتی۔ تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب آئے۔ آہان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے شرمندگی کا سایہ آیا، مگر فوراً لہجہ بدل گیا۔ کچھ انوکھا نہیں ہوا تمہارے ساتھ، ہر دلہن کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم بس ڈرامہ بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ تنفر سے بولی، یہ کون سی دھونس ہے، تم اس طرح بات نہیں کر سکتے مجھ سے۔ آہان ایک قدم قریب آیا، آواز نیچی مگر دھمکی سے بھری ہوئی تھی۔ اگر ابھی میرے ساتھ نہیں چلی تو خدا کی قسم آج رات بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جم گئی، اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی، نگاہیں زمین پر گڑ گئیں اور لبوں پر ایک ٹوٹا سا جملہ آیا، ٹھیک ہے چلتی ہوں۔ وہ اس کی وحشتیں یاد کر کے کانپ اٹھی۔ آہان نے ایک فاتحانہ سانس بھری اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، شال سنبھالی اور اس کے پیچھے چل پڑی، جیسے اپنا وجود بھی ساتھ گھسیٹتی جا رہی ہو۔ لاؤنج کی روشنی اب مدھم لگنے لگی تھی اور دیوار پہ پڑتی دھوپ کی لکیر جیسے اس کے اندر کے سکون کی آخری کرن تھی جو اب بجھ چکی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اس طنز بھرے ماحول میں کھانا کھایا اور پھر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب گھٹن تھی۔ وہ فرش پہ رکھے بیگ میں کپڑے پھینک رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ بھرا ہوا تھا۔ کمرے کا ہر کونا اس کی بے ترتیبی میں لرز رہا تھا۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور وہ اندر آیا، چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا، آنکھوں میں غصے کی تیزی۔ اس کو ملازمہ پیغام پہنچا چکی تھی کہ وہ کمرہ بند کیے پیکنگ کر رہی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دھڑا، پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ چلایا اور اس کے قریب آیا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر کپڑے ہاتھ سے پھینک کر پلٹی۔ ہاں پاگل ہی ہو گئی ہوں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ، جیسے رشتوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ بہت زیادہ غصہ آنے لگا ہے تمہیں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس ولایتی لڑکی سے پریشان ہو رہا تھا، اس کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ چیخی، ہاں آنے لگا ہے، کیا کر لو گے تم؟ تمہاری وجہ سے میں ہر طرف سے بے بس ہو چکی ہوں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ مجھ پر تھوپ دیتا ہے، بول دیتا ہے۔ تم کہاں ہو اس سب میں؟ کس بات کے شوہر ہو تم میرے؟ وہ طنزیہ ہنس کر بولا، تم حرکتیں ہی ایسی کر رہی ہو جو لوگ تمہیں سناتے ہیں، میں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تمہیں کچھ کہا جائے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بھرائی آواز میں بولی، یہی تو مسئلہ ہے آہان، تم کچھ بولتے ہی نہیں۔ نکاح کر لیا مگر میرے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ہر ظلم چپ چاپ دیکھ لیتے ہو۔ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کروایا۔ ناشتے کی میز پر تمہاری دادی مجھے کتنی باتیں سنا رہی تھی، تمہارے بابا کتنی بار مجھے نفرت بھرے لفظ بول چکے ہیں۔ کیا میں اسی لیے اس رشتے میں بندی ہوں؟ اس نے بھویں سکیڑی، لہجہ سخت ہوا، بس بہت سن لیا تمہارا ڈرامہ، مجھے تمہاری ان فضول باتوں کو نہیں سننا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ سردار کی بیوی ہو اور یہی رہو گی، اسی چار دیواری میں۔ وہ ہنسی جو تلخی سے بھری تھی۔ چار دیواری یہ قید ہے آہان، قید، اور تم جیلر بنے بیٹھے ہو۔ اگر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ مجھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، شاید حیران ہوا، مگر اس کے لہجے کی شدت نے اس کے غرور کو للکارا تھا۔ یہ باتیں وہ عورتیں کرتی ہیں جو فضول گھرانوں کی ہوتی ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تم کس خاندان میں ہو۔ وہ آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بس شعلے تھے۔ خاندان؟ جس خاندان میں عورتوں کو گناہوں کا تاوان چکانا پڑتا ہے۔ اگر تمہاری اماں نے خودکشی کی تھی تو وہ ان کا فعل تھا، میرے بابا نے غلطی کی مانتی ہوں، انہوں نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ گناہ تھا، لیکن ان کی بیٹی کو غلام بنا لینا، اس سے شادی کر کے بدلہ لینا، یہ اصول نہیں، یہ بزدلی ہے آہان۔ ایسی بزدلی جو صرف مردوں میں پائی جاتی ہے، جو عورتوں سے بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ اصل مجرم کا سامنا کر سکیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ سخت لہجے میں بولا، زبان سنبھال کے بات کرو، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے جو کیا خاندان کی عزت کے لیے کیا۔ وہ دھیرے سے بولی، مگر لہجہ خنجر کی طرح تراشیدہ تھا۔ عزت؟ وہ عزت جو عورتوں کے خون سے تولی جاتی ہے۔ تم نے اپنی ماں کا غم مجھ پر نکالا اور خود کو مرد کہلاتے ہو۔ تمہیں انتقام نہیں ملا، تمہیں کمزوری ملی ہے۔ تم مضبوط ہوتے تو انصاف کرتے، نہ کہ سزا ایک معصوم کو دیتے۔ اس کے الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئے تھے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، غصے، دکھ اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ، پھر دھیرے سے بولا، تم بہت زہریلی باتیں کرتی ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اب تم اس گھر کا حصہ ہو اور یہی تمہاری حقیقت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر بولی، حقیقت وہ نہیں جو تم طے کرو آہان، حقیقت وہ ہے جو انسان اپنے اندر سے جانتا ہے، اور میری حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ظلم اب مجھے ڈراتا نہیں بلکہ للکارتا ہے۔ میں اب مزید یہ ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے بیگ کے قریب گئی، مگر اب ہاتھوں میں کپ کپاہٹ نہیں تھی، اس کے اندر جو طوفان تھا وہ باہر آ چکا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی،
مگر اس بار یہ خاموشی شکست کی نہیں، اعلان بغاوت کی تھی۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا، لیکن دروازہ بند کرنا باہر سے نہیں بھولا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ سامان پیک کر کے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو غصے سے دروازے پر لات مار کر وہیں بیٹھ گئی۔ رات اپنے عروج پر تھی۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھا لیمپ ہلکی ہلکی لرزتی روشنی دے رہا تھا۔ باہر ہوا کے جھونکے کھڑکی سے ٹکرا کر ایک ہلکی سی سسکی پیدا کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لمحہ بھر کو رک گیا۔ سامنے فرش پر ایک کونے میں شانزے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا۔ کاندھے بری طرح ہلک رہے تھے۔ اس کے رونے کی آواز جیسے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس سے یہ قید برداشت نہیں کی جا رہی تھی۔ آہان نے گہری سانس لی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے برابر میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر صرف خاموشی تھی۔ پھر نرم لہجے میں بولا، شانزے بس کرو، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے تر، ہچکیوں کے درمیان بولی، اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب چپ کروانے سے کیا ہوگا؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، شاید بہت دیر کرتی، مگر دل سے مانگ رہا ہوں۔ میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا کبھی نہیں تھا۔ تم خود بتاؤ، کیا میں نے کبھی تم سے کہا کہ میں تم سے اپنی ماں کا بدلہ لوں گا؟ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں خفگی اور دکھ دونوں تیر رہے تھے۔ آہان نے نظریں جھکائیں، پھر مدھم لہجے میں بولا، ہاں میں بھی چاہتا تھا کہ تمہارے باپ کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ وہ سزا ان پر آنی چاہیے تھی، تم پر نہیں۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا، مجھے لگا تم میری زندگی میں کوئی اجنبی نہیں، عجیب سا سکون ہو تم میں۔ شاید وہی سکون ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ میری پہلی بیوی میری قربت اور محبت کے لیے ہمیشہ ترستی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے طے کیا تھا کہ اگر اب میں اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل کروں گا تو اسے بہت محبت دوں گا، لیکن یہاں پر معاملات تھوڑے الگ تھے۔ تم میری بات سمجھ نہیں رہی تھی اور میں حالات کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شانزے کے ہونٹ کپ کپائے، آواز بھر گئی، اگر تم واقعی ایسا سوچتے تھے تو تم نے مجھے اتنی تنہائیاں کیوں دی؟ کیوں ہر وقت احساس دلاتے رہے کہ میں کسی کی بیٹی نہیں، بس ایک سزا ہوں؟ میں بھی تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی تمہارے ساتھ، اپنے گھر، اپنے بابا، اپنی دنیا سے منہ موڑا، پھر میرے حصے میں صرف الزام اور تذلیل کیوں آئی؟ وہ اس کی بات سنتا رہا، ہر لفظ اس کے اندر کہیں گہرا چبھتا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں دکھ دیا، مگر کبھی نفرت نہیں کی۔ شاید میں خود اپنی اجھلوں میں ایسا کھویا کہ تمہارے احساسات دیکھ ہی نہیں سکا۔ شانزے دھیرے سے بولی، اب احساس ہوا تمہیں؟ جب سب کہانیاں ختم ہونے کو ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کہانیاں تب ختم نہیں ہوتی جب کوئی رو پڑے، بلکہ تب جب کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ شروع کریں۔ اگر تم چاہتی ہو عزت، سکون، تحفظ، تو آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا سوائے میرے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اب میری آواز میں حکم نہیں، محبت ہوگی۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، آنسو پھر بہہ نکلے۔ میں نے تمہیں کبھی دشمن کی طرح نہیں دیکھا۔ میں تھوڑی نادان ضرور ہوں، لیکن بری نہیں ہوں۔ آہان نے ہاتھ بڑھایا، آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب سب سمجھ لیا ہے شانزے، اور شاید یہی میری اصل سزا تھی، تمہارا رونا دیکھنا۔ وہ تھوڑا جھک کر اس کے قریب آیا، اب بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو کبھی کھو گئی تھی۔ شانزے نے تھکے ہوئے انداز میں اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ لمحے بھر بعد اس کے بازو خود بخود اس کے گرد حائل ہو گئے۔ کمرے میں فقط دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ باہر ہوا تھم گئی تھی اور لیمپ کی روشنی میں دونوں کے چہرے سکون سے بھرے دکھائی دے رہے تھے، جیسے ایک طویل طوفان کے بعد آخر کار رات نے امن کا سانس لیا ہو۔ بے شک کسی اور کی سزا کبھی بھی کسی اور کو نہیں دینی چاہیے۔ جو سزا کا حقدار ہے اسے اسی پل سزا دو، یا تو معاف کر دو یا پھر سولی پر لٹکا دو۔ والسلام۔